نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قاله العارف الواصل عنا به ارشدنا طريق السير فيك لتمحو عنا ظلمات أحوالنا وتميط غواشي أبداننا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پہلے آپ حضرات کو قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے ہدایت کے 4 انواع بتائے اور آخر میں یہ بتایا کہ اہدنا سے مطلوب ان چیزوں کا جو ہدایت میں سے ملا ہے ان میں زیادتی ہے اور اس پر مضبوط ہونا ہے، اور یا یہ 4 مراتب جو ہیں جو ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں ان کے حصول کی دعا ہے. بہرحال جب ایک عارف، ایسا عارف کہ وہ اللہ تعالی جل جلالہ امن والہ کے واصلین میں شمار ہوا ہو، تو وہ جب اہدنا کہتا ہے تو اس کا مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ طریق السیر الیک سے تو ہم آگے ہو گئے، اب طریق السیر فیکا ہمیں چاہیے. السیر فی اللہ، یہ اللہ تعالی جل شانہ کی صفات میں گہرائی کے ساتھ داخل ہونے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالی جل شانہ کی صفات اس کی حد نہیں ہے، لہذا یہ ہمیں اس کا راستہ دکھا دے اور اس پہ استقلال کے ساتھ چلا دے ہمیں، تاکہ ہمارے اندر جو ہمارے احوال کی تاریکیاں ہیں وہ اس ہدایت کی وجہ سے وہ ختم ہو جائیں، اور ہمارے ابدان کے جو حجابات ہیں وہ زائل ہو جائیں، اور پھر ہم کیا کر سکیں، آپ کی ذات کا نور جو ہے وہ ہم دیکھ سکیں اور تجھے تیری نور کے ساتھ دیکھ سکیں، یعنی مشاہدہ کا مقام ہمیں عطا فرما. فَإِذَا قَالَهُ الْعَارِفُ، دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالی جل شانہ کے اتنے نزدیک ہو جاتے ہیں تو جب وہ درختوں کو دیکھتے ہیں یا وہ پرندوں کو دیکھتے ہیں، کسی مخلوق کو بھی دیکھتے ہیں، تو وہ اس میں اللہ تعالی جل شانہ کی قدرتوں کو پاتے ہیں، اللہ تعالی جل شانہ کی قدرت کو پاتے ہیں. تو فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے آپ کو مشاہدہ کرایا. فَإِذَا قَالَهُ الْعَارِفُ، جب اس کو عارف کہتا ہے، ایسا عارف الواصل جو اللہ تعالی جل شانہ سے ملا ہوا ہو، اللہ تک پہنچا ہوا ہو، عنا بھی، تو اس کا مقصد اس سے یہ ہوتا ہے ارشدنا طریق السیر فیکا،
ہمیں دکھا دے راستہ اللہ تعالیٰ جل السیر فی اللہ کی، آپ کی صفات میں سیر کرنے کا طریقہ ہمیں بتا دیں، لتمحو عنا، تاکہ مٹ جائیں ہم سے ظلمات احوالنا، ہمارے احوال کی تاریکیاں، وتمیط غواشی ابداننا، اور ظاہر ہو جائیں ہمارے ابدان بدنوں کے حجابات، لنستضیء بنور قدسک، تاکہ ہم روشن ہو جائیں تیرے پاک نور کے ساتھ، ونراک بنورک، تو ہم آپ کو آپ کے نور کے ساتھ دیکھیں، یعنی مقام مشاہدہ کو پہنچ جائیں۔ اب کہتے ہیں علامہ قاضی صاحب رحمہ اللہ کہ اہد یہ امر ہے یا یہ دعا ہے؟ کہتے ہیں امر اور دعا دونوں میں کچھ فرق ہے، اگرچہ لفظ اور معنی کے اعتبار سے یہ کیا ہے، یہ ایک صیغہ ہے، معنی بھی ایک ہے، لیکن استعمال کے اعتبار سے اس میں فرق ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ امر دینے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دعا کرنے والا اپنے آپ سے چھوٹا سمجھتا ہے، اگرچہ وہ بڑا یا چھوٹا ہو یا نہ ہو۔ یہ اشاعرہ رحمہم اللہ کے نزدیک ہے، اور معتزلہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ امر کرنے والا آمر جو ہوتا ہے وہ حقیقتاً رتبے کے اعتبار سے بڑا ہوگا، اور دعا کرنے والا حقیقتاً رتبہ کے اعتبار سے کم ہوگا۔ والامر والدعاء یتشارکان لفظا و معنی، یہ لفظ اور معنی کے اعتبار سے شریک ہیں دونوں، ویتفاوتان، اور متفرق ہیں، مختلف ہیں، بالاستعلاء والتصفل، بڑے ہونے کی وجہ سے اور نیچے، بلند ہونے کی وجہ سے اور نیچے ہونے کی وجہ سے۔ امر میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے، اور تصفل دعا میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے۔ وکیل ابھی رتبہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رتبہ کے اعتبار سے عامر جو ہوتا ہے وہ اونچا ہوتا ہے، اور داعی کیا ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے۔ والصراط من صرط الطعام اهدنا الصراط المستقیم، یہ صراط سے نکلا ہے، اور صراط الطعام سے نکلا ہے۔ یہ وہاں اس وقت کہا جاتا ہے اذا ابتلعہ، جب ایک آدمی طعام کو نگل لے، فَكَأَنَّهُ يَسْلُكُ السَّابِلَ، تو راستے کو صراط کیوں کہا جاتا ہے، گویا کہ یہ بھی قافلہ کو نگلتا ہے۔ وَلِذَلِكَ سَمَّ الطَّرِيقَ لَقَمًا، اور اسی وجہ سے راستے کو لقمہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی لقمہ لقمہ کر کے نگلتا ہے، لِأَنَّهُ يَلْتَقِمُهُمْ، کیونکہ وہ ان لوگوں کو لقمہ بناتا ہے۔ دیکھیں جیسا کہ ایک لقمہ کھا لیا وہ ختم، دوسرا لقمہ کھا لیا ختم، تیسرا لقمہ کھا لیا ختم، جب دیکھتے ہیں تو چبے میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہاں بھی راستہ آدمی کو کھاتا ہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا لشکر ہوتا ہے کہ اچانک وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ راستے پہ چلا جاتا ہے، اور یہ ایسا ہی سمجھے جیسا کہ یہ لقمہ در لقمہ ایک زمین اس کو کھا رہا ہے۔ لیکن ایک جگہ آیا تو جیسا کہ ہم لقمے کو منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ آگے لے جاتا ہے، حلق میں حلق آگے لے جاتا ہے، میدہ میں میدہ آگے لے جاتا ہے، یہ انتڑیوں میں اور پھر زمین پہ آ جاتا ہے۔ یہی حال یہاں بھی ہے۔ وہ صراط، اور جب صراط ہے تو صراط کیسا بنا، سواد کیسا بنا، من قلب سین سوادا یطابق الطاء بالاطباق، تاکہ سین طوا کے ساتھ مطابقت میں، اطباق میں، صفت اطباق میں یہ کیا ہو جائے، مطابق، کیونکہ سین
محموسہ مخففہ ہے، اور یہاں نیچے سے اوپر طوا کی طرف جانا مشکلات پیدا کرتا ہے، لہذا یہاں بھی سواد کیا، اور را کے بعد وہاں بھی طوا بھی ہے، وہ طوا ہے، دونوں صفت مطبقہ پھر ہو جائیں گے، اور اس طرح اوپر ہی پورا سفر ہو جائے گا۔ اب اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ نیچے سے اوپر جاتے ہیں تو ذرا مشکلات ہوتا ہے، یہاں ایسا ہوا کہ سین کو بھی سواد کر دیا تاکہ یہاں بھی اونچائی رہے، را میں بھی کچھ اونچائی ہے اور ساتھ ساتھ طوا میں بھی اونچائی ہے تاکہ آسانی رہے۔ وقد یشم السواد صوت تزائے، وقد یشم السواد صوت الزائے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اشمام دیا جاتا ہے، یشم السواد، سواد کو اشمام دیا جاتا ہے، صوت الزائے، زا کی آواز، لیکون اقرب الی المبدل عنہ، تاکہ دونوں میں جو صفیر ہے وہ برقرار رہ سکے، اور دونوں میں مبدل عنہ جو کیا ہے سین ہے اس میں اور زا میں آپس میں وہ کیا ہوتا ہے قربت برقرار رہے۔ اب دیکھیں سواد، اگر سین کو سواد میں تبدیل کریں تو مشکل ہے، کیونکہ سواد میں وہ پر حروف ہیں اور سین اور زا غیر پر حروف ہیں، لہذا سین کو سواد میں لائیں لیکن زا بھی اس کے ساتھ کریں تاکہ سین کی کچھ نہ کچھ وہ صفت اس میں موجود ہو، اور پھر اس طرح پڑھنا پڑے گا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ وقرأ ابن کثیر بروایت قنبل ورویس عن یعقوب بالاصل، اور ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے قنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت پر اور رویس رحمۃ اللہ علیہ نے یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت پر بالاصل، اصل کے ساتھ پڑھا ہے، یہ نسین کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم، وہ حمزہ بالاشمام، اور حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشمام کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم والباقون بالصاد، اور باقی علماء نے صاد کے ساتھ پڑھا ہے، وہ لغت قریش، اور یہ قریش کی لغت ہے، والثابت فی الامام، اور مصحف عثمانی میں بھی صاد کے ساتھ ہے، وجمعہ سرط کا کتب، اور صراط کی جمع سرط ہے جیسا کہ کتب یعنی کتاب کی جمع کتب ہے، وهو كالطریق فی التذکیر والتانیث، اور یہ صراط وہ طریق کی طرح ہے جیسے کہ طریق مذکر اور مؤنث دونوں بنتا ہے، اسی طرح صراط بھی مذکر اور مؤنث دونوں بن سکتا ہے۔ والمستقیم، المستوی، یہ مستوی کو کہتے ہیں، سیدھے کو کہتے ہیں، والمراد بھی طریق الحق، اور اس سے حق اور سچ طریق ہے کہ وہ ہمیں حق کا طریقہ راستہ دکھا۔ وقیل هو ملت الاسلام، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حق طریقہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ ملت اسلامی مراد ہے۔ تو اگر حق طریق مراد ہے تو تمام انبیاء کے طریق جو تھے وہ حق تھے، اور اگر ملت اسلام اس سے مراد ہے تو ہمارا ہی دین مراد ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ بدل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں کہ یہ بدل ہے، راستہ ان لوگوں کا، ہمیں دکھا دیں راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، تو نے انعام کیا ہے۔ یہ بدل ہے من الاول، پہلے سے، یعنی کسی سے، الصراط المستقیم سے، بدل الکل، اور یہ بدل کل ہے، بدل کل، وہو فی حکم تقریر العامل، اور یہ تقریر عامل کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کا عامل ایسے ہی سمجھے کہ پہلے اہدنا صراط المستقیم تھا، اب آپ نے کہا اہدنا صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ عامل کے تکرار اور ڈبل آنے کے حکم میں ہے، من حیث انہ المقصود بالنسبہ، اس حیثیت سے
کہ دراصل مقصود نسبت کے اعتبار سے صراط الذین انعمت علیہم ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، وفائدتہ التوکید، مطلب یہ کہ آپ پہلے کہتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی بجائے اہدنا صراط الذین انعمت علیہم، تاکہ بات ڈبل نہ ہوتی، تو بدل منہ اور بدل دونوں کیوں لائے؟ اب اس کو بدل کرنے کی ضرورت، لانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، پہلے اسے کہتے اہدنا صراط الذین انعمت علیہم، فرماتے کہ اس میں فائدہ ہے، وفائدتہ التوکید والتنصیص، اس ڈبل لانے میں فائدہ تاکید ہے اور تصریح ہے علی ان، اس بات پر کہ طریق المسلمین هو المشہود علیہ بالاستقامہ علی آکد وجہ و ابلغہ، کہ بے شک مسلمانوں کا راستہ دراصل وہ راستہ ہے جس پر گواہی دی گئی ہے استقامت کی، اور یہ مضبوط طریقہ کے ساتھ اور بلیغ طریقے کے ساتھ یہ بات تصدیق کی گئی کہ بس اصل مسلمانوں کا راستہ وہ ہے جو طریقے مستقیم اور سیدھا راستہ ہے، لأنه جعل كالتفصیل، اس لیے کہ پہلے اجمال تھا اور اب تفصیل ہے، کیونکہ اس کو تفسیر اجمال کے بعد تفسیر لایا گیا، والبیان لہ، اور جیسا کہ بیان ہے پہلے صراط مستقیم کے لیے، فکأنہ من البین الذی لا خفاء فیہ، پس گویا کہ واضح باتوں میں سے یہ ہے جس میں بالکل خفا نہیں ہے، ان طریق المستقیم ما یکون طریق المؤمنین، کہ طریق مستقیم وہ ہے جو مومنوں کا طریقہ ہے۔ دیکھیں اگر کہتے اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، تو ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو راستہ دے دیا، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمیں راستہ دکھا دیا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دکھا دیا۔ اب کوئی کہتا کہ بھئی راستہ تو مومنوں کا لے لیا، لیکن مومنوں کا راستہ سیدھا نہیں، وہ تو ٹیڑھا ہے۔ اب یہ کون ثابت کرے گا کہ نہیں ٹیڑھا نہیں بلکہ سیدھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبدل منہ بھی لایا، بدل بھی لایا، تاکہ وضاحت کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ مومنوں کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ وقیل الذین انعمت علیہم الانبیاء، اس سے انبیاء مراد ہیں، وقیل اصحاب موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام، بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ انعمت علیہم منعم علیہم سے موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب مراد ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب مراد ہیں، لیکن وہ لوگ قبل التحریف والنسخ، جو کہ تحریف اور ان کے دین کے منسوخ ہونے سے پہلے تھے۔ وقرئ صراط من انعمت علیہم، اور صراط الذین موصول ہے، اس میں موصول الذین کی بجائے من موصول بھی پڑھا گیا ہے، صراط من راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔